اچھا، سورت الناس، ہم میں سے کتنے ہی لوگ اسے روز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس کی اصل طاقت کیا ہے؟ یہ صرف چند آیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک الہی ڈھال ہے۔ تو چلیں آج ذرا اس کی کہانی اور اس کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی نہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ کبھی ہمارے اپنے مقاصد کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی دشمن کا سامنا کر ہی رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ سب سے خطرناک جنگ کہاں لڑی جاتی ہے؟ وہ باہر نہیں، وہ ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہوتی ہے۔ وہ منفی خیالات، وہ خود پر شک کرنا، وہ مایوسی، یہی تو ہے نا ہمارے اصل اندرونی دشمن، جو روز ہمیں اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ سورۃ الناس کو صرف ایک دعا مت سمجھیں، یہ آپ کہہ لیں ایک 1400 سال پرانی روحانی ٹیکنالوجی ہے جو خاص طور پر اسی اندرونی جنگ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس کی جو ساتھی صورت ہے سورۃ الفلق، وہ ہمیں بچاتی ہے باہر کے خطرات سے، جیسے حسد ہو گیا یا اندھیرے کا شر۔ لیکن سورۃ الناس، اس کا میدان جنگ ہمارا اپنا اندرون ہے۔ یہ ان وسوسوں اور شکوک سے لڑتی ہے جو ہمارے اپنے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اتنی چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ اچھا، اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑے گا 1400 سال پیچھے، مکہ کے اس دور میں جب یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تصور کریں اسلام کے ابتدائی دنوں کا مکہ، وہ ایک ایسی جگہ تھی جو دھوپ سے زیادہ نفرت کی آگ میں جل رہی تھی۔ مٹھی بھر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ لیکن یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ذاتی اور گہرا تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا، ابو جہل۔ اس کی ایک بات نہ اس پوری کشمکش کا خلاصہ کر دیتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ پیغام تھا ہی نہیں، بلکہ یہ قبائلی انا، حسد اور طاقت کی جنگ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھئی ہم ہر چیز میں تو مقابلہ کر لیں گے، لیکن نبوت کا مقابلہ کیسے کریں؟ یہ تھی ان کی حسد کی انتہا۔ تو یہاں ہو کیا رہا تھا؟ دو بالکل الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تھے قریش کے سردار، جن کا مقصد بس اپنی انا، اپنی طاقت اور اپنی پرانی روایات کو بچانا تھا، اور دوسری طرف تھے وہ ابتدائی مسلمان، جن کی طاقت کیا تھی؟ صرف ان کا ایمان، اللہ کے آگے سر جھکانا، اور وہ پیغام جس سے ان کا دل جڑا ہوا تھا۔ یہ مکہ کی سرزمین پر ایک طرح کی نظریاتی اور سماجی کولڈ وار چل رہی تھی، اور جب قریش دلیل سے مقابلہ نہیں کر پائے تو وہ ہر طرح کی پستی پر اتر آئے۔ کبھی زبان سے تکلیف دینا، کبھی جسمانی تشدد کرنا، سماجی بائیکاٹ۔ ارے بات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہونے لگی، اور ان پر کالا جادو تک استعمال کیا گیا۔ ماحول میں بس ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا اور شدید دباؤ۔ اور پھر اسی انتہائی دباؤ کے لمحے میں جب لگ رہا تھا کہ ہر طرف سے نا امیدی ہے، اللہ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ایک الہی ڈھال نازل کی۔ جی ہاں، یہ صورتیں تھیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان آیتوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسی ہمت پھونک دی کہ اس کے آگے قریش کی ہر سازش، ہر ظلم بالکل تنکے کی طرح بکھر گیا۔ یہ ان کے لیے روحانی طاقت کا ایک زبردست ذریعہ بن گئیں۔ تو چلیں اب ذرا اس سورت کے الفاظ کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظتی طاقت کے بلو پرنٹ کو ڈیکوڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری طاقت جو ہے نا، وہ اس کے الفاظ کے انتخاب میں چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سورت شروع ہوتی ہے اللہ کی پناہ مانگنے سے، اور اس کے لیے 3 بہت ہی خاص نام استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا ہے رب، یعنی ہمارا پالنے والا، جو ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ دوسرا نام ہے ملک، یعنی کائنات کا حقیقی بادشاہ، جس کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ اور پھر تیسرا ہے الہ، یعنی وہ واحد ذات
جو عبادت کے لائق ہے، ہمارا سب سے بڑا آخری سہارا۔ اور ان ناموں کی ترتیب میں بھی ایک کمال کی حکمت ہے۔ یہ بالکل انسانی زندگی کے مراحل کی طرح ہے۔ دیکھیں، بچپن میں ایک بچے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک رب کی، ایک پالنے والے کی۔ پھر جب وہ جوان ہوتا ہے، معاشرے میں قدم رکھتا ہے، تو اسے اصولوں اور قوانین کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ایک ملک، ایک حاکم کی۔ اور آخر میں جب انسان زندگی میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو وہ روحانی سکون کے لیے ایک الہ، ایک معبود کو تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو ہم پناہ کس دشمن سے مانگ رہے ہیں؟ اس کا نام ہے الوسواس الخناس۔ یہ 2 لفظ ہیں۔ وسواس یعنی وہ سرگوشی، وہ برا خیال جو بس ایک سیکنڈ کے لیے ذہن میں آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور خناس کا مطلب ہے وہ جو حملہ کر کے چھپ جائے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، وہ شک کا ایک چھوٹا سا بیج بوتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ پھر دوبارہ حملہ کر سکے۔ اور یہاں قرآن ایک بہت ہی باریک نکتہ بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وسوسہ لوگوں کے سینوں میں ڈالا جاتا ہے، دماغوں یا دلوں میں نہیں۔ اب سوال ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ شیطان ہماری عقل کو، ہماری منطق کو سیدھا چیلنج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ ایک سچے مومن کے دل پر، اس کے ایمان پر قبضہ کر سکتا ہے۔ تو وہ حملہ کہاں کرتا ہے؟ ہمارے صدر پر، یعنی سینے پر، جو ہمارے جذبات، ہمارے خوف اور ہمارے حوصلے کا میدان جنگ ہے۔ تو یہ وسواس کا جو پرانا تصور ہے، آج کی ڈیجیٹل دنیا میں یہ کیسا لگتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ارد گرد آج کیسے کام کر رہا ہے۔ آج کا خناس کیا ہے؟ وہ ہمارے موبائل فون کی نوٹیفیکیشن ہے جو ہماری توجہ 1 سیکنڈ میں بھٹکا دیتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ کرنا ہے جو ہمارے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لامتناہی اسکرولنگ ہے جس میں ہمارا وقت کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سب آج کے دور کے وہی وسوسے ہیں جو ہمیں ہمارے اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت، جو ایک طرح کا چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ من الجنت والناس، یعنی یہ وسوسے ڈالنے والے صرف نظر نہ آنے والے جنات ہی نہیں بلکہ خود انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ شخص جو آپ کو غلط مشورہ دے، آپ کے دل میں شک ڈال دے یا آپ کو آپ کے مقصد سے بھٹکا دے، وہ بھی اسی وسواس الخناس کا ایک انسانی روپ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کن لوگوں کو اور کن چیزوں کو وسوسے ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ سورۃ الناس ہمیں صرف ایک دعا نہیں سکھا رہی، بلکہ یہ ہمیں اپنے اندرونی اور بیرونی ماحول کا گہرائی سے جائزہ لینے اور اپنی روحانی حفاظت کرنے کا ایک مکمل نظام سکھا رہی ہے۔